السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کے لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے فشنگ اٹیکس یا سوشل انجینئرنگ اٹیکس کی بات کی تھی، ان کو ہم ذرا ایڈوانس لیول پہ آج دیکھیں گے کہ ایڈوانسڈ کلائنٹ سائڈ اٹیکس کیا ہوتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل انجینئرنگ اٹیک کیا ہوتا ہے، سوشل انجینئرنگ اٹیکس کس کس ٹائپس کے ہوتے ہیں، کس طرح سے اٹیکر جو ہے وہ یوزر کو ٹریک کرتا ہے، اس کا ٹرسٹ گین کر کے اس سے کریڈینشل اسٹیل کرنے کی یا یوزر نیم پاسورڈ اسٹیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس سے ذرا نیکسٹ لیول پہ ایک سٹیپ فردر جا کے دیکھیں گے کہ ایڈوانسڈ کلائنٹ سائڈ اٹیکس کون سے ہوتے ہیں جو ریئل لائف سینیریوز میں یوز ہوتے ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سمپلی کس طرح سے یوزر نیم پاسورڈ اسٹیل کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کا۔ فار ایگزامپل جس طرح ہم نے فیس بک کی ایگزامپل کی تھی، تو اس میں ہم نے ایک فیس بک کا آئیڈینٹیکل پیج بنایا تھا جو ایک فیک پیج تھا اور دیکھنے میں بالکل فیس بک جیسا تھا۔ اس کا لنک اگر آپ کسی کو سینڈ کریں تو اگر یوزر ٹریک ہو گیا، اس میں کنڈیشن یہی ہے کہ اگر یوزر کو پتہ نہ چلا کہ یہ فیس بک کا فیک پیج ہے تو اس نے یوزر نیم پاسورڈ اگر ڈال دیا تو آپ کے پاس اس کا یوزر نیم پاسورڈ آئے گا۔ تو وہ ایک مطلب آج آپ کہہ لیں کہ آج کل نہ یوز ہونے والا سینیریو ہے، کیونکہ اس میں صرف آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ آتا ہے، اس کے سسٹم کا ایکسیس آپ کو نہیں ملتا۔ اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے، فی الحال ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے اٹیکس دیکھے تھے، اسپیشلی جو ویب سائٹ فشنگ اٹیکس تھے، ان سے آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سب سے پہلا ایک چیک ہوتا ہے وہ اپنے ویب سائٹ کا ڈومین یا یو آر ایل چیک کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پیج آپ کے پاس اوپن ہوا ہے، ہم نارملی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ براؤزنگ کے دوران یا فیس بک یوز کرتے وقت کوئی لنک پہ اگر ہم کلک کریں تو ہم اس کی یو آر ایل کی طرف غور نہیں کرتے، ہم صرف ویب سائٹ جو اوپن ہوتی ہے اس کے کنٹینٹ پہ غور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں اور بالکل فیس بک کی طرح ملتی جلتی ہو یا کسی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ لاگ ان فارم کی طرح ہو، تو ہم نارملی اس کا یو آر ایل یا جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ چیک نہیں کرتے، ہم سمپل نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویب پیج کے اوپر کیا آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ پیج اوپن کریں تو ایک نظر آپ اس کی یو آر ایل پہ مار لیں کہ کیا وہ واقعی فیس بک ڈاٹ کام ہے یا نہیں ہے۔ جیسا لاسٹ ٹائم ہمارے کیس میں وہ ایک آئی پی ایڈریس تھا یا کوئی بھی جو اٹیکر نے ڈومین لی ہوگی وہ ہوگی یا واٹس ایور جو بھی، لیکن فیس بک ڈاٹ کام نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ڈومین کے اور بھی چیکس ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کچھ جنیرک ڈومینز ہوتے ہیں، جس طرح سے گوگل کا یو آر ایل شارٹنر ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ٹائنی یو آر ایل ایک یو آر ایل شارٹنر ہے، بٹلے ہے۔ ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اگر میلیشیس یو آر ایل بناتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ڈومین پرچیز کیا attacker.com اور اس کے اوپر آپ نے فیس بک کا فشنگ پیج ہوسٹ کر بھی دیا، تو آپ ظاہر سی بات ہے جب کسی کو سینڈ کریں گے اگر اس نے ڈومین پہ دیکھا بھی تو وہ یہی دیکھے گا کہ اچھا یہ تو فیس بک ڈاٹ کام نہیں ہے، یہ کوئی attacker.com سم تھنگ ہے، تو اس کو تھوڑا سا شک پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اگر کوئی ٹرسٹڈ سائٹ یوز کریں، ٹرسٹڈ ڈومین یوز کریں تو وہ بھی کام کر سکتی ہے، یا اگر آپ ٹائنی یو آر ایل یا کوئی اور یو آر ایل شارٹنر یوز کریں تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چیک فار انسیکیورڈ ویب سائٹس۔ نارملی ہوتا ہے کہ ویب سائٹ آپ کوئی بھی اوپن کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹرسٹ لیول بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو یو آر ایل ہوتا ہے اس کے اسٹارٹ میں HTTPS یا سیکیور کا ایک سائن بنا ہوتا ہے، لاک سا بنا ہوتا ہے، وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کی سیکیور ہے۔ تو وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام چھوٹی موٹی ویب سائٹ نہیں ہے، ہم نے پراپر SSL سرٹیفکیٹ وغیرہ لیا ہوا ہے اور اس کو آپ مطلب سیکیورٹی اس کے اوپر انہوں نے انیبل کی ہوئی ہے۔ نارملی جو اس طرح فری ڈومینز ہوتی ہیں ان کے اوپر HTTP ہی ہوتا ہے، HTTPS نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر کسی نے آپ کو یو آر ایل بھیجا ہے کہ آپ فیس بک پہ یہ پیج ہے اور اس کا یہ لنک ہے، تو آپ اس سے فیس بک کا پیج کا نیم پوچھ لیں اور ڈائریکٹلی خود اس پیج کو سرچ کر کے اس پہ چلے جائیں، بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس کے دیے ہوئے لنک پہ کلک کریں۔ اچھا، سیکنڈ اس کے بعد ففتھ نمبر پہ ہے اسپیلنگ مسٹیکس۔ اوبویسلی اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں جب کسی نے فشنگ پیج بنایا ہوگا تو یا ای میل آئی ہوگی آپ کو، کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی اس کے اندر گرامر کی کچھ مسٹیکس تھیں اس ای میل میں۔ تو لازمی نہیں ہے، سوفسٹیکیٹڈ اٹیکرز بھی ہوتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سمپل چھوڑ دیں گے، لیکن سم ٹائمز مسٹیک رہ جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ آپ اگر اس کو کمپیئر کریں کسی آرگنائزیشن وائڈ
ویب سائٹ سے. فار ایگزامپل کوئی فیس بک ڈاٹ کام ہے تو فیس بک ڈاٹ کام جو اوریجنل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اسپیلنگ مسٹیک یا گرامر کی مسٹیک آپ کو شاید ہی ملے, تو ان کے اوپر نہیں ہوتی, تو وہ پراپرلی ڈیزائن ویب سائٹس ہوتی ہیں. اسی طرح اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو کچھ پاپ اپس اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود ہی. مطلب آپ نے ایک ویب سائٹ کلک کی تو ایڈس کے لیے یا ڈفرینٹ پرپز کے لیے خود ہی کچھ پاپ اپس کچھ ونڈوز اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ملیشیس پیج بھی اوپن ہو سکتا ہے, یا اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس خود ہی کچھ ڈاؤن لوڈ ہو جائے آپ کے سسٹم پہ. اکثر ایسا ہوتا ہے آپ ٹورنٹ شورنٹ کی سائٹ پہ جائیں خود ہی کچھ نہ کچھ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. یہ وہی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ جو شروع میں HTTPS کے ادھر اسٹارٹ میں لاک کا سائن بنا ہوتا. ایک اور طریقہ یہ ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, اس میں آپ جو شروع میں یو آر ایل کے پیچھے HTTPS یا سرٹیفکیٹ یا لاک کا سائن بنا ہوتا ہے, آپ اس پہ کلک کریں اور یہ چیک کریں کہ یہ سرٹیفکیٹ ایشو کس کو ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر فیس بک ڈاٹ کام ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ فیس بک کو ہی ایشو ہوا ہوگا. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فیس بک ڈاٹ کام کے علاوہ وہ سرٹیفکیٹ کسی اور کو ایشو ہو جائے, یا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ فیس بک ڈاٹ کام والا سرٹیفکیٹ کسی کو ایشو ہو جائے. تو فیس بک ڈاٹ کام کو جو سرٹیفکیٹ ایشوڈ ہے وہ صرف فیس بک ڈاٹ کام کے پاس ہے, اس کو کوئی اور ری نیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر کوئی آپ کے پاس فشنگ سائٹ آتی بھی ہے اور اس کے اوپر لاک کا سائن بنا ہوا ہے, تو صرف اگر لاک پہ بھروسہ کریں گے تو شاید آپ ٹرک ہو جائیں, لیکن لاک پہ ایک دفعہ کلک کر کے دیکھ لیں کہ یہ سرٹیفکیٹ ایشو کس کا ہے. وہاں سے بھی آپ کو ڈومین نیم پتہ چل جاتا ہے, وہ فیس بک ڈاٹ کام کو ایشو نہیں ہوگا, وہ کسی ملیشیس سائٹ کے یو آر ایل جو آپ نے اوپن کیا ہوا اسی کو ایشو ہوا ہوگا. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ فشنگ جو ویب سائٹ فشنگ ہے اس سے بچ سکتے ہیں, جس میں آپ کے اٹیکر کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کا یوزر نیم پاسورڈ یا کوئی سینسٹیو انفارمیشن لائک کریڈٹ کارڈ نمبر اور اس طرح کی چیزیں آپ سے اسٹیل کرنی.